معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اقبال نے صحیح کہا تھا کہ نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج ہماری قوم کو اونچی اڑان اور بڑے چٹانوں پر پہنچنے کی سخت ضرورت ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے رہے، جس کی وجہ سے معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہمارا رتبہ ختم ہوا۔ پچھلے 10 سالوں میں نے دیکھا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں نے تعلیم کے میدان میں بہت اچھے کارنامے کیے ہیں۔ میں سیدہ فاطمہ کا ذکر کروں گا، جس نے میٹریکولیشن میں ٹاپر پر پہنچ کر اسٹیٹ ٹاپر تک کا درجہ حاصل کیا، اور اسی ہال میں اس کو گولڈ میڈل بھی سیاست کی جانب سے دیا گیا۔ 2 سال بعد پھر وہی لڑکی انٹرمیڈیٹ میں ٹاپر، اسٹیٹ ٹاپر آئی اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اسی ہال پہنچی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم میٹریکولیشن میں اور پھر انٹرمیڈیٹ میں یہ درجہ کیسے حاصل کیا؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ آج ٹیلی ویژن کی جو بیماری ہے وہ ہماری پرواز میں کوتاہی پیدا کر رہی ہے۔ آج رات کے 1-1 بجے تک بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں تو وہ تعلیم میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہم کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے یہاں پر ڈپٹی صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے تعلیم کے لیے بہت کم بجٹ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہوئی۔ میں خود مدرسہ عالیہ میں پڑھا، اس زمانے میں مدرسہ عالیہ کا یہ حال تھا کہ نواب میر محبوب علی خان صاحب اور اس زمانے کے 5 امراء کے لیے وہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ عثمان علی خان صاحب نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی، میرے والد صاحب اور میں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن جو معیار تھا، جو اساتذہ تھے، جو ماحول تھا اسکول کا، آج یہ عالم ہے اس اسکول میں بچوں کو بیٹھنے کے لیے ٹیبل اور چیئر موجود نہیں ہے، بچے فرش پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح محبوبیہ اسکول بھی ایک ایسا اسکول تھا جس کا معیار اور جس کا ایسا پوزیشن تھا کہ سارا ہندوستان اس کو دیکھتا تھا کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے اتنا معیاری اسکول حیدرآباد میں چل رہا ہے، لیکن وہی حال آج محبوبیہ اسکول کا بھی ہوا ہے، سٹی کالج کا وہ حال ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جب تک تعلیم کے لیے مناسب فنڈز نہیں دیے جائیں گے، یہ اسکولز کا معیار اور بھی گرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو، آج 5 اسٹار بلڈنگوں میں پولیس اسٹیشنز قائم ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح اس کا پیسہ آتا ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پولیس اسٹیشنز آج ایئر کنڈیشن بنے ہیں اور نئی نئی عمارتیں قائم ہوئی ہیں۔ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں 55 کروڑ روپے کے جرمانے جمع کیے گئے، اور ان جرمانوں کی رقم سے پولیس اسٹیشنوں کو آج 5 اسٹار کا درجہ دیا گیا ہے۔
ایسے اسکولز جو آج ایسے مرکز تھے، ان کا یہ برا حال ہونا یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج SSC کویسچن بینک کے لیے انگلش میڈیم کی اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، پیرنٹس جمع ہیں، بچے جمع ہیں، بچیاں جمع ہیں۔ یہ سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکول سے ہٹ کر بھی اپنے گھر میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 10-12 سالوں میں 8% سے ہمارا ایوریج 80% کو پہنچا ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ادارے سیاست نے تیلگو میڈیم، اردو میڈیم اور اب انگلش میڈیم میں یہ گائیڈ شائع کی ہے جو آپ کو مفت تقسیم کی جائے گی۔ یہ مت سمجھیے اس لیے کہ جو چیز مفت میں دی جاتی ہے، جس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا ہے، اس کو کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں ملتی ہے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے سارے نوجوان بچے اور بچیاں یہاں جمع ہیں جو اس بات کی کوشش میں ہے کہ وہ بہتر سے بہتر رینک حاصل کر سکیں۔ آپ 400 صفحے کی یہ کتاب آپ ریویژن کیجئے، آپ کو ابھی 2 مہینے کا ٹائم ہے، آپ محنت کیجئے، اس کتاب کو پڑھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم سے کم 80% سوالات اسی کتاب کے ذریعے آپ کو آئیں گے، اس لیے کہ جو اساتذہ نے محنت کی ہے اس کتاب پر وہ قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے سیاست سے تعاون کرتے ہوئے گزشتہ 10 سال سے ایسے گائیڈز تیار کر رہے ہیں جو خاص طور سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو میڈیم کا رزلٹ جو اکثر 0 پہ تھا ایوریج، آج وہ بھی 80% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، آپ خوب محنت کیجئے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آج جتنے بھی بچے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جتنے بچوں کو یہ کتاب دی جائے گی، یہ گائیڈ دی جائے گی، یہ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اچھے نمبرات سے پاس ہو کر اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ محنت جو کی جا رہی ہے یہ ضرور رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب آندھرا پردیش کو 100% سکسیس کا درجہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ کیرلا میں آج تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے سارے ہندوستان میں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش کو درجہ حاصل ہو کہ وہ ہندوستان کا سب سے درجہ اول کا مقام حاصل کرتے ہوئے ہماری ان محنتوں کو کامیاب بنانے کے لیے آپ لوگ ضرور کوشش کریں گے۔ میں حمید صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ سیاست میں ہر وقت یہ ٹریننگ دیتے ہیں، یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ آج ان بچوں کو کاؤنسلنگ کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ کل آپ کیا بنیں گے، یہ بچوں سے بھی یہ سوال اگر کیا جائے تو 90% جواب یہ آئے گا کہ یا تو ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے، لیکن بہت سی فیلڈ ایسی ہیں جو ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے تقریباً 1 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے، اور اگر پوسٹ گریجویشن کی بات کریں گے تو وہ 1.5 کروڑ تک پہنچتا ہے۔ انجینئرنگ کا بھی یہی عالم ہے، اتنی رقم نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اتنی رقم لی جاتی ہے کہ بچوں کے ماں باپ زیر بار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک تو شادیوں کا مسئلہ ہے اور دوسرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تعلیم اتنی گراں ہو گئی ہے، تو اس لیے ایسے کورسز بھی موجود ہیں
جس میں ماں باپ پر کو زیربار کرنے کے بجائے آپ ایسے معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ رتبہ حاصل کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ اگر بن جائیں تو آپ کا جو مقام ہے کہ وہ سائنٹسٹ آج ہندوستان کا صدر جمہوریہ بھی بن سکتا ہے۔ میری مراد ہے ابوالکلام کی کہ انہوں نے ایک کھیڑے گاؤں میں رہ کر گندی نالیوں کو پیدل پار کرتے ہوئے، کسی موٹر میں نہیں، گندی نالیوں کو پار کرتے ہوئے اپنی تعلیم حاصل کی اور آج ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن کر ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنا ہے۔ کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لڑکوں میں بھی کوئی ابوالکلام پیدا ہو۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلوائیں اور اس کے ثمر ہم ایسے حاصل کریں کہ یہ قوم تعلیمی یافتہ بنے اور دنیا میں ایک معتبر نام پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو نقصان ہمارا ہوا وہ مڈل ایسٹ کے دروازے کھلنے کی وجہ سے ہوا۔ مڈل ایسٹ میں جب ملازمتوں کے مواقع ملے تو ہمارے نوجوان لڑکے مڈل ایسٹ کی طرف رخ کیے اور اپنی تعلیم کو ترک کر دیے، اور اسی وجہ سے یہ جو 20 سال کا گیپ آیا ہے وہ ہم کو تعلیم کی میدان میں پیچھے کیا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آج بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم ایسی معتبر تعلیم ہو کہ ان بچوں کو وہ مقام حاصل ہو جو ہم وہ مقام چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان 10-12 سالوں میں یہ کوسچن بینک ہم نے شائع کی اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے پورا استفادہ کیجیے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے کہ وہ سیاست کے ذریعے یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس کی مدد سے وہ اپنے امتحان میں آسانی سے کامیاب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند خیالات کے ساتھ میں آپ سب کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ SSC میں نہ صرف کامیابی حاصل کر لیں گے بلکہ اچھے نمبرات سے تعلیم حاصل کریں گے۔ بہت بہت مبارک ہو، شکریہ، خدا حافظ۔